27واں پارہ ہے سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں دو اور عقلی دلائل اللہ پیش فرماتے ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، صبح شام تم ایک پانی استعمال کرتے رہتے ہو، پیتے بھی ہو، غسل بھی کرتے ہو، وضو بھی کرتے ہو، یہ سارا پانی جو تم استعمال کر رہے ہو، اس پانی میں غور و فکر تو کرو، یہ پانی جس بادل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے اتر رہا ہے، تو اس بادل سے اتارنے والے تم ہو یا ہم ہی اس بادل سے اس پانی کو اتارتے رہتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی اتارتے رہتے ہیں۔ اور کیسے اللہ نظام چلاتے ہیں؟ ظاہر کی دنیا کے نقشے میں لوگ کہتے ہیں جب سورج کی دھوپ لگ جائے ان سمندر اور دریاؤں اور چشموں پر، تو یہ پانی بخارات کی شکل میں اوپر آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے، اور یہ بخارات اوپر آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے اللہ جل شان اپنی قدرت سے اس پانی کو جمع کرتا رہتا ہے، بخارات کو جمع کرتا رہتا ہے، جس سے اللہ پاک اس بادل کو بنا لیتے ہیں، اور یہ بادل جہاں اللہ چاہے اس کو لے جاتے ہیں، پھر جہاں چاہے اس بادل کو نچوڑ کے یہ پانی اللہ برساتے رہتے ہیں۔ یہ سمندر تو سارے کے سارے میٹھے نہیں ہے، کہیں پر کڑوا پانی بھی ہوتا ہے، لیکن جب بارش کا پانی نیچے آتا ہے صاف اور ستھرا پانی ہوتا ہے، یہاں تک کہ صحت کے لیے بھی سب سے اعلیٰ پانی بارش کا پانی۔ ماء طہورا، انسان کی پاکی حاصل کرنے کا سب سے بڑھ کر ذریعہ وہ بارش کا پانی ہے۔ خود بھی پاک اور اوروں کو بھی پاک کرنے والا پانی، اللہ اکبر۔ یہ ایک پانی جس طرح آسمان سے آتا اور انسانوں کے بدن کی پاکی کا ذریعہ ہے، یہ قرآن جل آسمان سے نازل فرماتا اور یہ دلوں کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب بندہ پانی کے بغیر اپنے بدن کو پاک کرنا چاہے تو بہت تکلیف محسوس کرے گا۔ انسانوں کے دل قرآن کے بغیر پاک نہیں ہو سکتے، دلوں کی پاکی کا ذریعہ اللہ نے قرآن کو آسمان سے اتارا ہوا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کس طرح صاف ستھرا پانی نازل فرماتے ہیں۔ اسی پانی کو اگر اللہ کڑوا بنا دے، نمکین بنا دے، اب ہم شہروں کے اندر رہنے والے تو ہر قسم کی سہولیات سے میسر ہیں، ہم تو یہاں پر کسی چیز کی ٹینشن محسوس نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ ٹینکر منگوا لیتے ہیں۔ اگر اپنا بور خشک ہو جائے تو ٹیوب ویل ہیں، وہاں سے ہم پانی منگوا لیتے ہیں، پھر فلٹر مشین لگے ہوئے ہیں شہری ماحول کے اندر۔ اب جن دیہاتوں کے اندر اور جن صحراؤں کے اندر لوگوں کو پانی تک نہیں ملتا، اور جہاں پانی ملتا ہے تو لوگ بارش کا پانی تالابوں میں سٹور کرتے ہیں، اور سٹور شدہ پانی جو ہوا کرتا ہے اس سے جانور بھی پیتے اور انسان بھی پیتے رہتے ہیں۔ اور کہیں پر اگر پانی ملے بھی تو وہ کڑوا اور نمکین پانی ہوتا ہے، جو منہ میں بندہ ڈال دیتا ہے تو اس میں ایک برا سا ذائقہ، ایک بد ذائقہ پانی ہوا کرتا ہے، بندے کو کھانے جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا پھر۔ اب اس طرح کے حالات، اس طرح کے علاقوں کے اندر پھرنے سے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ اور شہری ماحول میں جہاں پر پانی دستیاب نہ ہو، اور پھر ٹینکر والے ڈبل پیسے لے لے، اور بور والے بور کروا کے اور پانی نہ نکلے، اگر پانی آئے بھی 1 مہینہ 2 مہینہ چلے اور کچھ گھنٹے چلے اور 5 منٹ چلے اور 10 منٹ انسانوں کی ضرورت پوری نہ ہو، لوگ کہتے ہیں سوسائٹی کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہاں پانی میسر نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی، اسے اللہ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، جو میٹھا پانی تم پیتے رہتے ہو اگر ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیں، ہم تو قدرت رکھتے رہتے ہیں، تو بتاؤ تو صحیح تم کیا کرو گے؟ ہے تمہارے لیے کوئی دوسرا میٹھا پانی نکالنے والا؟ ہے تمہارے لیے کوئی دوسرا میٹھا پانی اتارنے والا؟ لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہے جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں گے۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، بس تم کیوں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو؟
روز صبح اٹھتے ہو، روز غسل کرتے ہو، روز اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہو، روز یہ پانی پیتے ہو، روز اسی اللہ کو مان کے اس کے سامنے سجدہ بھی تو کرو۔ فجر کے وقت اپنی دکان جانے سے پہلے، مارکیٹ جانے سے پہلے جس اللہ کا پانی استعمال کرتے ہو اسی اللہ کے سامنے سجدہ بھی تو کرو۔ کیوں اس اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کرتے رہتے ہو؟ جس حسن پہ تو نخرے کرتا رہتا ہے، جن کپڑوں پہ تو نخرے کرتا رہتا ہے، جن سواریوں پہ تو نخرے کرتا رہتا ہے، اس سب کے پیچھے اللہ کا امر ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر وہ اللہ چاہے یہ نعمتیں تم سے چھین لے، اس لیے قرآن کا ایک عجیب اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، اگر وہ اللہ چاہے اور وہ تمہارے اس پانی کو غرق کرا دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ ابلتے ہوئے چشمے، پھر کون تمہارے لیے یہ پانی اٹھا کر لائے گا اس زمین سے؟ اور چوتھی چیز اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیونکہ قرآن عرب کے معاشرے میں نازل ہو چکا، اور عرب کے مزاج کے اندر ایک بات تھی، تقریباً 3 قسم کے درخت بتائے جاتے ہیں۔ ایک درخت کا نام ہے آفار، یہ اس طرح کا درخت کہ اس کی ٹہنیاں سبز ہوا کرتی تھیں، اور جب یہ سبز ٹہنیاں آپس میں رگڑ دیتے تو اس سے چنگاری پیدا ہو جاتی تھی، تو آگ لگانے کے لیے لوگ ان دو ٹہنیوں، سبز ٹہنیوں کو رگڑا کے آگ لگاتے رہتے تھے سفر کے دوران۔ تو جب عرب سفر پہ نکل جاتے تھے تو سفر پہ نکلتے اپنے ساتھ، جس طرح ہم ماچس ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں، تو اس زمانے کے حوالے سے لوگ ان درخت کی سبز ٹہنیاں وہ کپڑے کے اندر لپیٹ کے ساتھ لے کر چلتے رہتے تھے۔ کہیں پر اگر ایسی جگہ سفر کرنا پڑے جہاں پر کوئی پانی نہیں، جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، تو وہیں پر بندہ جو ہے آگ لگانے کے لیے ان سبز ٹہنیوں کو رگڑا کر آگ لگاتے رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آگ تم جلاتے رہتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہوا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ ٹہنیاں خشک ہو جاتی پھر وہ آگ کا فائدہ نہیں دیتی تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، اور ہمارے آج کے معاشرے میں ہم دیہاتی ماحول کے اندر لکڑیاں استعمال کرنے والے اور شہری ماحول کے اندر یہ جو ذخائر ہے گیس کے، اور یہ گیس چلاتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، اور کوئلہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کوئلہ اور یہ گیس، یہ ذخائر اللہ بند کرا لے اور ختم کرا لے، ہے تو اللہ کے سوا دینے والا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یہی درخت کی سبز ٹہنیاں جس سے تم آگ جلاتے رہتے ہو، یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں نصیحت نامے کے طور پر، لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لے اور یہ فائدہ حاصل کرنے کے واسطے، للمقوین، سفر کرنے والوں کے لیے۔ مقوین اصل میں یہ جو لفظ ہے اس کا اپنا مادہ اس جگہ کو کہ جہاں پر کوئی پانی نہ ہو، جہاں پر کوئی درخت نہ ہو۔ تو مراد مقوین سے وہ لوگ جو اس طرح کے علاقے کے سفر کرنے کا ارادہ رکھنے والے ہیں جہاں پر کوئی پانی نہ ملے، کوئی درخت نہ ملے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے ان سبز ٹہنیوں کو ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے اس سے اللہ کی قدرت کو سمجھ لو۔ تو جب اللہ جل شاہ تمہارے لیے ساری نعمتوں کو عام کرنے والے، تمہیں وجود دینے والے، تمہارے لیے زمین سے بیج اٹھانے والے، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارنے والے، اور تمہارے لیے آگ لگانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے یہ درخت کا نظام چلانے والے، تم اسی اللہ کو مان کے، اسی کی مان کے چلنے والے بن جاؤ۔ وہی اللہ تمہیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہارے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا، تمہیں یا تو جنت کی مکمل نعمتوں والی زندگیوں میں داخل کیا جائے گا، اور یا جہنم کی مکمل تکلیف اور مصیبت اور عذاب کی زندگی میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس بات کا یقین کر لو۔ آگے اللہ پاک اس قرآن کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ،
اللہ فرماتے اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اس قسم کی عظمت کا تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے، انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ ستارے دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اپنی جگہ پر ثابت شدہ ہے جن کو ثوابت کہتے ہیں، اور بعض وہ ہے جو کہ چلنے والے ہیں جن کو سیارے کہتے ہیں۔ تو ان کا اپنا ایک لائن، ایک روٹ ہے اللہ نے مقرر کیا، وہ اسی روٹ میں چلتے رہتے ہیں اور اپنی رفتار کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس لائن سے نہ دائیں نہ بائیں اور اسی رفتار سے نہ زیادہ نہ کم ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے وہ ستارے اپنے لائن میں سیدھا چلنے والے، ایسے ہی اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا جو سیدھا راستہ دکھانے والا۔ تو جس طرح وہ ستارہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اسی طرح قرآن کو ساتھ لے کر چلنے والا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرماتے قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ کے، مراد ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم اگر تم جانو بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ عزت والا قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ محمد کا اپنا کوئی کلام نہیں، جس طرح لوگ کہتے رہتے ہیں اپنی طرف سے باتیں بنا کے ہمیں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اس کی عظمتوں کو دیکھو، فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ کلام پڑا ہوا، مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر یہ کلام پڑا ہوا، اور اللہ پاک نے لوح محفوظ کو یہ اعزاز دیا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاکیزہ مخلوق، اور وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور یا مراد یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاکیزہ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ اسلام لانے کا، اپنی بہن کے گھر داخل ہو گئے اور اس کے ہاتھ میں قرآن لکھا ہوا اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے اور بتا رہے ہیں حضرت عمر مجھے دکھاؤ، مجھے دے دو، فرمایا نہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر وہ غسل کرتے ہیں، اس کے بعد اس قرآن کو اٹھاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک ان کو کلمے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک ناپاکی کی حالت میں بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر غسل واجب ہے تو اس صورت کے اندر قرآن مکمل آیت بندہ نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ہاں، ایک ایسی حالت ہے کہ غسل تو واجب نہیں لیکن بے وضو ہے بندہ، تو بے وضو ہونے کی حالت میں ہاتھ تو نہیں لگا سکتا لیکن قرآن پڑھ سکتا ہے۔ عورتیں بھی اپنی مخصوص ایام کے اندر نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہیں اور نہ قرآن کی مکمل آیت پڑھ سکتی ہیں بطور تلاوت۔ ہاں، بطور وظیفہ، بطور ورد پھر پڑھ سکتی ہیں، بطور دعا پڑھ سکتی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب ایک ہے بطور دعا اس آیت کو پڑھنا اور بطور تلاوت اس آیت کو پڑھنا، تو بطور تلاوت تو نہیں پڑھ سکتی، بطور دعا یہ آیت پڑھ سکتی عورتیں۔ تو بہرحال اس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا۔ اس لیے جو غلاف قرآن پاک کے ساتھ لگا ہوا ٹچ ہوا کرتا ہے اس کو بھی، وہ بھی قرآن پاک کے حکم میں ہو کر ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اس قرآن کا کہنا کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ محمد بن عبداللہ کا اپنا ذاتی کوئی کلام نہیں، اپنی طرف سے بنایا گیا کوئی کلام نہیں، یہ اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ نے ایک ہی رات کے اندر لوح محفوظ سے لے کر آسمانی دنیا جس کو بیت العظمت کہتے ہیں وہاں پر اللہ پاک نے اس کو اتارا، اور پھر آسمانی دنیا سے اللہ پاک نے 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہوا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، تم ہی تو بتلاؤ اس پانی کے بارے میں جو تم پیتے رہتے ہو۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ،
کیا تم لوگ نے اس پانی کو اتارا ہے بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه جاجا، اگر ہم چاہے تو اس کو کڑوا بنا دے۔ فلولا تشکرون، بس تم کیوں شکر نہیں بجا لاتے؟ افرأیتم النار التي تورون، بس تم ہی تو بتلاؤ اس آگ کے بارے میں جو تم جلاتے ہو۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم لوگوں نے اس کے درخت کو پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، اور ہم ہی نے بنایا ہے اس درخت کو تذکرتاً، باعث نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور باعث فائدہ حاصل کرنے کے مسافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ پاکی بیان کیجئے اپنی عظمت والے رب کے نام کی، یا اپنے رب کے نام کی جو کہ عظمت والا ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ قسم اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب کے اندر ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر پاکیزہ لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔